رحمة للعالمين خاتم المعصومين راحة العاشقين صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ دوستان محترم، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر مسبب کو سبب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ پانی پیو گے تو پیاس بجھے گی، کھانا کھاؤ گے تو بھوک مٹے گی، زہر کھاؤ گے تو موت واقع ہوگی۔ اسی طریقے سے دنیا میں اللہ جل مجدہ الکریم نے اسباب کے ساتھ مسبب کو جوڑ دیا ہے۔ اب اس دنیا کے اندر ایک مسلمان اور مومن کی زندگی کے حوالے سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان گناہ کے حوالے سے، بد عملی، بد کرداری اور بے حیائی کے حوالے سے بالعموم ہماری نوجوان نسل اس طرف جا رہی ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی گناہ کر لیا، کوئی بد عملی کر لی، ہم نے کوئی جرم کر لیا، زناکاری، بے حیائی، بد عملی میں مبتلا ہو گئے، تو اس سے کیا ہماری صحت پر اثر پڑ گیا؟ یعنی وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ کرنے کے فوراً بعد اگر چہرہ کالا پڑ جائے، پاؤں ٹوٹ جائے، آنکھیں چلی جائے، زبان گونگی ہو جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ گناہ کا کوئی اثر ہوا، لیکن ظاہر جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو بظاہر لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ گناہ سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں، میں آپ کے سامنے سرکار غوث پاک کا فرمان رکھنا چاہتا ہوں۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب الفتح الربانی، اس میں آپ لکھتے ہیں ان اللہ تعالی خلق الداء والدواء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیماری کو بھی پیدا کیا ہے اور اس بیماری کی دوا کو بھی پیدا کیا ہے، یعنی دونوں کا خالق اللہ ہے۔ لیکن یہ بیماریاں کیا ہیں اور اس بیماری کی دوا کیا ہے؟ چونکہ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سر درد کرے، پیٹ درد کریں، پاؤں میں گھٹنوں میں درد ہو تو صرف یہی بیماری ہے، لیکن غوث پاک کے غلاموں،
غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں والمعاصی داء والطاعۃ دواء، غوث پاک فرماتے ہیں گناہ کرنا یہ بیماری ہے، والطاعۃ دواء، اور اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنا یہ اس بیماری کی دوا ہے۔ اب ہم جہاں بیماری کا نام سنتے ہیں دور بھاگتے ہیں۔ ابھی کورونا کا موسم جب گزر رہا تھا اس وقت لوگ ایک دوسرے سے سلام کرتے بھی کتراتے، ایک دوسرے کے گھر جاتے بھی پرہیز کرتے، بلکہ بعض جگہوں پر حکومت کی طرف سے ڈنڈے وغیرہ باندھ کر کے گاؤں میں کوئی جائے نہیں، گاؤں سے کوئی باہر نہ نکلے، ایسا انتظام بھی بعض جگہوں پر نظر آیا کہ کہیں کوئی کسی کے قریب چلا جائے گا تو اسے بیماری لگ جائے گی۔ حالانکہ اس حوالے سے اسلام کا اپنا ایک مستقل نظریہ ہے، لیکن لوگ جسمانی بیماری سے بچنے کے لیے کتنا احتیاط کرتے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہاتھ دھلو تو بار بار ہاتھ دھل رہے ہیں، اگر کسی نے کہا کہ چہرہ بار بار دھو تو بار بار چہرہ دھو رہے ہیں، اگر کسی نے کہا کہ ہاتھوں کو سینیٹائز کرو تو بار بار سینیٹائز کر رہے ہیں۔ جو جس نے کہا ان تدابیر پر لوگوں نے عمل کیا، کیوں؟ تاکہ بیماری سے بچ جائیں۔ غوث پاک فرماتے جتنے بھی گناہ ہے ہر گناہ بیماری ہے، ہر گناہ بیماری ہے۔ پیران پیر کے ماننے والوں، جب غوث پاک نے کہہ دیا والمعاصی داء کہ ہر گناہ بیماری ہیں، تو کیا پھر اس بیماری سے دور رہنا ضروری نہیں ہے؟ کیا اس بیماری سے پرہیز کرنا ضروری نہیں ہے؟ اور اگر یہ بیماری کسی کو لگ چکی ہے گناہ والی، تو ہمارے پیر ایسے ہیں جو پیروں کے پیر ہیں، دستگیر ہیں، جنہوں نے صرف مرض نہیں بتایا، مرض کا علاج بھی بتایا۔ آپ فرماتے ہیں اگر گناہ بیماری ہے وَالطَّاعَةُ دَوَاءٌ، تو اس گناہ کی بیماری کی دوا اللہ و رسول کے حکم کی پیروی کرنا ہے۔ اگر آپ اللہ رسول کے احکام کو مانیں گے تو یہ اس گناہ والی بیماری کی دوا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں وَالظُّلْمُ دَاءٌ وَالْعَدْلُ دَوَاءٌ، غوث پاک فرماتے ظلم کرنا یہ بیماری ہے اور عدل و انصاف کرنا اس بیماری کی دوا ہے۔ اب ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، اس کو وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دو نچلی جگہ پر تو یہ اس پر ظلم ہوتا ہے۔ ٹوپی سر میں پہننے کی اگر کوئی پاؤں کی جگہ پہن لے تو یہ ٹوپی پر ظلم ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایک کا اسلام نے ایک حق اور ایک درجہ رکھا ہے۔ ماں باپ کا ایک درجہ ہے، اولاد کا ایک حق ہے، بیوی بچوں کا ایک حق ہے۔ اگر ان تمام معاملات میں کوئی بندہ زیادتی کر رہا ہے تو وہ ظلم ہے، اور غوث پاک فرماتے وہ ظلم بیماری ہیں، تم میرے مرید ہو تو عدل و انصاف کرو، یہ اس بیماری کی دوا ہے۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ آگے ارشاد فرماتے والخطأ داء والصواب دواء، خطا کاری، گناہ گاری، یہ گناہ میں مبتلا ہونا یہ بیماری ہے، اور درست اور صحیح طریقے پر چلنا اس بیماری کی دوا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مخالفت الحق تعالی داء، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنا، نافرمانی کرنا یہ بیماری ہے۔ والتوبۃ من سکر الذنوب دواء، اور گناہ کے نشے سے توبہ کر لینا اس بیماری کی دوا ہے۔ تو ہم اپنے آپ میں غور کریں کہ اگر ہم میں کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہا ہے، تو غوث پاک فرماتے وہ بیمار شخص ہے۔
اس کو بیماری لگ چکی ہے، اس بیماری سے اس بیمار کو بچانا چاہتے ہیں، تو غوث پاک فرماتے وہ گناہ کے نشے سے توبہ کر لے، یہی اس بیماری کی دوا ہے۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں گناہ کو بیماری قرار دیا، اور گناہ کے مقابل نیکی کو، اللہ رسول کے فیصلے پر عمل کرنے کو، گناہ سے توبہ کر لینے کو، ظلم کے مقابل عدل و انصاف کرنے کو غوث پاک نے بیماری کا علاج اور دوا قرار دیا۔ اب جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے وہ پہلے مرض کی تشخیص کرتا ہے۔ مرض کی تشخیص کا مطلب ہے مرض متعین کرتا ہے کہ اس کو کیا یہی بیماری ہے۔ اگر اس کو نبض وغیرہ پکڑنے سے، آنکھیں وغیرہ دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا تو وہ بلڈ چیک کرنے کا، رپورٹ لانے کا بولتا ہے۔ مختلف رپورٹ کے لیے وہ اس کی ضرورت بتاتا ہے کہ تمہارے مرض کی تشخیص کے لیے مجھے یہ رپورٹ چاہیے، آپ فلاں فلاں جگہ سے رپورٹ نکلوا کے لاؤ تاکہ میں تمہاری دوا کر سکوں۔ تو ماہر جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ مرض کی پہلے تشخیص کرتا ہے، اور یہ علم طب کا اصول ہے کہ مرض کی تشخیص یہی آدھا علاج ہے۔ یعنی اگر ڈاکٹر کو پتہ چل جائے کہ یہی بیماری ہے تو اب وہ صحیح رخ پر چل سکے گا، اب وہ صحیح دوا کر سکے گا، اور جب مرض متعین ہو جائے تو پھر آگے اس کا علاج شروع ہوتا ہے۔ غوث پاک نے مرض بھی بتایا کہ بیماری اور مرض ہے کیا حقیقت میں، اور وہ گناہ ہے، اور غوث پاک نے اس بیماری کا علاج بھی بتایا کہ اس کے مقابلے میں علاج اور دوا کیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر اس پر ایک چیز کا اور اضافہ کرتا ہے، کیا؟ مرض بھی متعین کرے گا، پہلے علاج بھی کمپلیٹ کرے گا، اور ساتھ ساتھ میں پرہیزی بھی بتائے گا کہ یہ بیماری ہے تمہیں، یہ علاج ہے اس کا، اور یہ دوا اس بیماری پر اسی وقت کام کرے گی جب تم یہ پرہیزی کرو گے۔ اگر پرہیزی نہیں کرتا تو پھر کمپلیٹ اثر ظاہر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ غوث پاک ہمارے وہ مرشد ہیں جنہوں نے بیماری کی تشخیص بھی کی، بیماری کو متعین بھی کیا، علاج بھی دیا، اور ساتھ ساتھ میں پرہیز بھی بتایا۔ کیا پرہیز بتایا؟ غوث پاک ارشاد فرماتے انما یتم لک الدواء اذا فارقت الخلق بقلبک واوصلتہ ربک تعالی۔ فرماتے ہیں یہ بیماری اور اس کا یہ علاج اسی وقت تجھے کمپلیٹ فائدہ دے گا جبکہ تو عمل اخلاص کے ساتھ کرے۔ اخلاص کی پرہیزی کہ تجھے ظلم کے مقابلے میں عدل کرنا ہے، مگر وہ عدل اخلاص کے ساتھ۔ تجھے گناہ کے مقابلے میں اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، مگر اخلاص کے ساتھ۔ تجھے اللہ کی نافرمانی کے مقابل میں گناہ سے توبہ کرنی ہے، مگر اخلاص کے ساتھ۔ اگر تو اس بیماری میں یہ دوا استعمال کرے اور اخلاص کی پرہیزی رکھے گا تو غوث پاک فرماتے میرا بتایا ہوا نسخہ 100% کارگر ہے، عمل کرے گا وہ، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، شاید آپ اس کی گہرائی کو نہیں پہنچ رہے ہیں، اس کو غور کیجیے۔ اب میں اس کی چند پرتیں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا حقیقت ہے، کہ کیا واقعی میں گناہ کی وجہ سے ہی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ کیا واقعی میں گناہ کی وجہ سے یہ جراثیم پیدا ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ گناہوں کی ہی نحوست ہے، اور بالیقین یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ کیسے؟ میں اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے اپنے اس مستدل پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیے، یہ اس وقت میرے سامنے روح البیان، تفسیر روح البیان ہے، اور تفسیر روح البیان میں یہ لکھا گیا ہے کیا؟ ظہر الفساد، فساد ظاہر ہوا۔
فساد کا معنی ہے بگاڑ، تباہی، ہلاکت، رسوائی۔ ظہر الفساد، فساد ظاہر ہوا، کیسے، کس طریقے سے؟ کل جذبی، پیداوار کی کمی کے ذریعہ فساد ظاہر ہوا۔ جیسی پیداوار ہوتی تھی ویسی پیداوار نہیں ہو رہی، کھیت میں جیسے کھیتی اگتی تھی ویسی نہیں اگ رہی ہیں۔ وقلت النباتی، اور جیسی سبزیاں اگتی تھی ویسی نہیں اگ رہی ہیں، کم اگ رہی ہیں۔ والربح فی التجاراتی، کاروبار میں نفع کی کمی کے ذریعہ فساد ظاہر ہوا۔ والربح فی الزراعات، اور کھیتیوں میں نقصان کے ذریعہ فساد ظاہر ہوا۔ والدر والنسل فی الحیوانات، جانوروں کی نسل اور دودھ میں کمی کے ذریعہ فساد ظاہر ہوا۔ ومحق البرکات من کل شیء، اور ہر چیز سے برکت اٹھ گئی اور فساد ظاہر ہوا۔ ووقوع الموتان، اور چلتے پھرتے کثرت سے موتوں کا واقع ہونا، اس کے ذریعہ فساد ظاہر ہوا۔ وظہور البلاء والطاعون فی الناس، بلاؤں اور طاعون یعنی پلیگ کی بیماریوں کے ظاہر ہونے کے ذریعہ فساد ظاہر ہوا۔ وکثرت الحرق وغلبۃ الاعداء، اور آتش زدگی کی کثرت، جگہ جگہ پر آگ لگنا، آگ لگنے کے ذریعہ فساد کا ظاہر ہونا۔ وغلبۃ الاعداء، دشمنوں کا کنٹرول پا جانا، اس کے ذریعہ فساد ظاہر ہونا۔ ووجود الفتن والحرب، فتنوں کا پیدا ہونا، جنگوں کا جاری ہو جانا۔ ونحو ذلک من المضار، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری تکلیف دینے والی چیزوں کے ذریعہ فساد ظاہر ہوا۔ یہ فساد، ظہر الفساد، فساد ظاہر ہوا، یہ سارا فساد ظاہر ہوا۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتا ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ غوث پاک نے کہا تھا نا والمعاصی داء، کہ گناہ بیماری ہے، یہ ہے گناہ بیماری، یہ گناہ بیماری۔ تو اس بیماری کے اثرات کیسے ظاہر ہوئے؟ پیداوار میں کمی کے ذریعہ اس گناہ کے اثرات ظاہر ہوئے، کاروبار اور تجارت میں نفع کی کمی کے ذریعہ اس گناہ کے اثرات ظاہر ہوئے، کھیتیوں میں نقصان کے ذریعہ، جانوروں کی نسل اور ان کی دودھ میں کمی کے ذریعہ، ہر چیز سے برکت اٹھ جانے کے ذریعہ، چلتے پھرتے لوگوں کے مر جانے کے ذریعہ، لوگوں میں طاعون اور وبائی بیماریوں کے پھیل جانے کی وجہ سے، جگہ جگہ پر آگ لگ جانا، دشمنوں کا غالب آ جانا، نئے نئے فتنوں کا پنپ جانا، جنگوں کا پایا جانا، اور دیگر تمام تکلیف دہ چیزوں کا در آنا مسلم معاشرے کے اندر۔ اللہ فرماتا بما کسبت ایدی الناس، یہ سارے فساد گناہ والی بیماری کی وجہ سے ہیں۔ تو کون کہتا ہے کہ ہم گناہ کرتے تو کچھ اثر نہیں پڑتا؟ یہ اثر پڑتا ہے، یہ اثر پڑتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، اس کی تفسیر میں قرطبی میں لکھا گیا، تفسیر قرطبی میں لکھا گیا ظہرت المعاصی فی البر والبحر فحبس اللہ تعالی عنہم الغیث واغلی سعرہم۔ ہے توجہ آپ لوگوں کی؟ یہ تفسیر قرطبی کو آج کی لکھی ہوئی نہیں، صدیوں پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں دو ہی تو چیزیں ہیں دنیا میں، یا تو پانی ہے یا خالی جگہ ہے پانی کے علاوہ۔ پانی کے علاوہ جو خالی جگہ اس کو خشکی کہتے ہیں، اور سمندری علاقے کو تری کہتے ہیں۔ تو خشکی اور تری میں کیا ہوا؟ ظہرت المعاصی، لوگوں نے گناہ کیے، لوگوں نے سمندروں میں اور سمندروں کے باہر گناہ کیے، تو اس گناہ کی وجہ سے کون سی بیماری پھیلی؟ فحبس اللہ تعالی عنہم الغیث، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے بارش کو روک لیا۔ وَأَغْلَى سِعْرَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر داموں کو مہنگا کر دیا، چیزیں مہنگی ہو گئی۔ دیکھیے
یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ میں ہوا میں کہہ رہا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ چیزیں برتنی نہ پڑتی ہوں۔ رات دن یہ باتیں آپ دیکھ رہے ہو، وہ میں قرآن سے آپ کو سنا رہا ہوں کہ ظہرت المعاصی، گناہ ظاہر ہوئے، انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا فحبس اللہ تعالی عنہم الغیث، اللہ نے اس قوم سے بارش کو روک لیا، واغلی سعرہم، اور ان کے داموں کو اللہ تعالیٰ نے مہنگا کر دیا۔ تو کون کہتا ہے گناہ کی وجہ سے کچھ ہوتا نہیں؟ غوث پاک نے کہہ دیا والمعاصی داء، گناہ ہی بیماری ہے، یہ اس بیماری کا برا اثر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آگے میں نے اس کو کئی اور تفاسیر سے بھی نوٹ کیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ ہیں کہ بما کسبت ایدی الناس، اے بسبب شؤم المعاصی التی کسبها الناس فی البر والبحر، اس کی تفسیر میں لکھا گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کیا ہے؟ تفسیر میں لکھا گیا بسبب شؤم المعاصی، یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، جس کو لوگوں نے سمندروں میں اور سمندروں سے باہر جو گناہ کیے، ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے فساد پیدا ہوا۔ فساد کہاں کہاں پیدا ہوا میں نے آپ کو بتایا، پیداوار میں برکت کا اٹھ جانا، کھیتیوں میں بارش کا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں فساد کا پیدا ہونا ہے۔ یہاں پر تفسیر روح البیان میں لکھا گیا اول فساد فی البر، کہ سب سے پہلا فساد زمین پر کب پیدا ہوا؟ دھیان ہے آپ لوگوں کا بھائی، دھیان ہے آپ لوگوں کا؟ سب سے پہلا فساد، فساد مانے بگاڑ، ہلاکت، تباہی، سب سے پہلا فساد زمین پر کب ظاہر ہوا؟ تو صاحب روح البیان لکھتے ہیں اول فساد ظہر فی البر قتل قابیل اخاہ حابیل، جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اس گناہ کی نحوست میں زمین پر سب سے پہلے فساد ظاہر ہوا۔ سمجھ آئی؟ تو گناہ کا ہے نا اثر برا، اس کی نحوستوں کی وجہ سے ہے نا یہ بیماری۔ تو غوث پاک نے صحیح تو فرمایا والمعاصی داء، ان کے گناہ بیماری ہیں۔ تو اصل میں گناہ سے بچنا ہی ہر بیماری سے بچنا ہے، چونکہ سب سے پہلا زمین پر فساد گناہ کی وجہ سے ہوا، جبکہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ اور سمندر میں سب سے پہلے فساد کب ظاہر ہوا؟ سمندر میں اخذ الجلندی الملک ملکو کل سفینۃ غصبا، یہ سورہ کہف میں آپ لوگ ترجمہ کو پڑھتے ہیں، کشتی والے کشتی میں بیٹھ کر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ گئے تھے سمندر کے پار، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے توڑ دیے تھے۔ تو فرماتے ہیں سمندر میں سب سے پہلے فساد کب ظاہر ہوا؟ اخذ الجلندی الملک کل سفینۃ غصبا، کہ جلندی بادشاہ ہر کشتی کو چھین لیتا تھا۔ تو جب اس نے یہ گناہ کیا تو سمندروں میں فساد ظاہر ہو گیا۔ تو غوث پاک نے سچی تو فرمایا والمعاصی داء، ان کے گناہ بیماریاں ہیں۔ سمجھ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو یہاں پر، اب اس پر میں زمین اور سمندر میں سب سے پہلے گناہ کی وجہ سے جو فساد ظاہر ہوا اس کی صورت کیا تھی، یعنی یہ تو بتا دیا کہ قابل نے حابیل کو قتل کیا تو زمین میں فساد ہوا، جلندی بادشاہ نے کشتی لوٹ لی تو سمندر میں فساد ظاہر، مگر اس فساد کی صورت کیا تھی، اس کی حالت کیا تھی، وہ کیا کیفیت تھی جس کیفیت میں فساد ظاہر ہوا؟ اللہ اکبر۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں لا یأتی ابن آدم شجرۃ الا وجد علیہا ثمرۃ، کہ اس گناہ کے ہونے سے پہلے، قابل کے حابیل کو قتل کرنے سے پہلے، انسان جب بھی کسی درخت کے پاس آتا تو ہر درخت پر پھل پاتا تھا، کسی درخت پر کانٹے نہیں تھے۔ یہ کانٹے کہاں سے اگائے؟ یہ گناہوں کی نحوستوں کا اثر ہے۔
لا یأتی ابن آدم شجرۃ الا وجد علیہا ثمرۃ، انسان قابل کے حابل کو قتل کرنے سے پہلے جس درخت کے پاس جاتا اسے تازہ پھل ملتا، وجد علیہا ثمرۃ، وہاں پھل پاتا، وکان ماء البحر عذبا، اور جلندی بادشاہ کے کشتیوں کو لوٹ لینے سے پہلے سمندروں کا پانی میٹھا تھا، وکان ماء البحر عذبا، سمندروں کا پانی میٹھا تھا، وکان لا تعضد الاسود البقرہ، اور شیر گائے پر حملہ نہیں کرتا تھا، فلما وقع قتل المذکور تغیر ما علی الارض، لیکن جب یہ قتل کا واقعہ پیش آیا تو زمین کے حالات بدل گئے، تغیر ما علی الارض، زمین کے حالات بدل گئے، کیسے بدلے؟ شاکت الاشجار، درختوں پر کانٹے اگائے، شاکت الاشجار، درخت پر کانٹے نکل آئے، وصار ماء البحر ملحا مرا جدا، اور سمندروں کا پانی سخت کڑوا ہو گیا، سخت کھاری ہو گیا، وقصد بعض الحیوان بعضا، اور بعض جانوروں کو کھانے لگے، وتعلق شوکۃ بنبی، اور ایک کانٹا ایک نبی کے دامن سے الجھ گیا، فلعنہا، تو آپ نے اسے زجر و توبیخ پلائی، اس کانٹے کو، تو میرے دامن میں لگا، تو اس نے کہا لا تلعننی، آپ مجھے زجر و توبیخ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، فإنی ظہورت من شؤم بذنوب الآدمیین، اس لیے کہ میں زمین پر انسانوں کے گناہ کی نحوست میں پیدا ہوا ہوں۔ کون کہتا ہے گناہ کا اثر نہیں؟ غوث پاک نے فرمایا المعاصی داء، کہ گناہ یہ بیماریاں ہیں، یہ ان بیماریوں کے اثرات ہیں۔ بلکہ یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھوں، علامہ اسماعیل حقی فرماتے یہ گناہ کی وجہ سے جتنے بھی فساد ہوتے ہیں نا، جی میں نے بتا چکا کیسے کیسے فساد کی صورتیں، فرماتے وَلِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، فرماتے یہ اللہ ان کے کرتوتوں کی تھوڑی سزا دیتا ہے، پوری نہیں، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ ان کے بعض کرتوتوں کی سزا دے انہیں، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ شرک سے توحید کی طرف پلٹ آئے، گناہ سے اطاعت کی طرف پلٹ آئے، غفلتوں سے طلب حق کی طرف پلٹ آئے، نفس پرستی سے عبادت کی طرف پلٹ آئے، اللہ کی بارگاہ میں جد و جہد کرنے کی طرف پلٹ آئیں، عبادت و ریاضت کی طرف پلٹ آئیں۔ ان کے بعض گناہوں کی نحوست میں جو سزا بھی انہیں دی جاتی ہے انہیں واپس پلٹانے کے لیے، تاکہ پلٹ کر آ جائیں۔ اب یہ گناہوں کی نحوستیں جو میں نے بیان کی وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ لعلہم یرجعون، پلٹ آنا ہے اللہ کی بارگاہ، پلٹ آنا ہے اللہ کی بارگاہ۔ اب اس پر میں چند باتیں اور بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کو میں نے تفاسیر کے حوالے سے نوٹ کیا ہے، اور یہ میرا اصل میں خطبہ نمبر، شاید میں نے خطبہ نمبر 4 ہیں جو میں نے لکھا ہے، ہاں خطبہ نمبر 4، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، اسی کو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آج آپ کو۔ الحمدللہ اب لوگ یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ ہمیں سنیں بھی اور ہماری کتابیں بھی پڑھیں، کہ یہ جو ہم سنا رہے ہیں وہ ہم نے لکھ بھی دیا ہے، اور وہاں باضابطہ عربی عبارات کے ساتھ حوالوں کے ساتھ لکھا ہے، ان کو پڑھیں، بیان کریں جگہ جگہ۔ اب یہ گناہوں کے اثرات کی وجہ سے کیا کیا بدلا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بدل دیا۔ ابلیس کی صورت اور اس کا نام حارث تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ یعنی نبی کی تعظیم نہ کرنے کے گناہ میں اس کا نام حارث کی جگہ ابلیس رکھ دیا، اور اس کی شکل پر نور کی جگہ سیاہی پیدا کر دی۔ یہ گناہوں کا اثر تھا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام نے اپنے والد محترم کے سطر کی طرف نظر ڈال دی، آپ سو رہے تھے اس وقت، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ یہ گناہ کی سزا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے بندروں میں تبدیل کر دیا، کونوا قردۃ خاسئین، گناہ کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سوروں میں تبدیل کر دیا، گناہ کی وجہ سے۔ قبطیوں کے پانی اور مال کو خون اور پتھر میں تبدیل کر دیا، گناہ کی وجہ سے۔ امیہ بن ابی سلط جو کہ بلغائے عرب میں سے تھا، اس کو علم پر ناز تھا، جب وہ سویا تو ایک پرندے نے آ کر اس کے منہ میں چونچ رکھی، اٹھا تو سارے علوم غائب ہو گئے، گناہ کی وجہ سے۔ ایک شخص کو اس کی والدہ نے آواز دی، اس نے نافرمانی کرتے ہوئے جواب نہ دیا تو اللہ نے اس کو گونگا کر دیا۔ برسیسا نے 220 سال تک اللہ کی عبادت کی، شراب نوشی اور زناکاری کی وجہ سے اس کا ایمان کفر میں بدل گیا۔ کون کہتا گناہ کی وجہ سے کچھ نہیں ہے؟ سچ فرمایا پیران پیر میں، والمعاصی داء، گناہ یہ بیماریاں ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے مولانا اشرف صاحب کہہ رہے تھے کہ زیادہ مجمع نہیں ہوگا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، چند لوگ بیٹھیں گے دھیان سے سن لیں گے تو ہمارا تو کام ہی یہی ہے، اور الحمدللہ آپ چند لوگ ہیں لیکن بہت دھیان سے سن رہے ہیں، خوشی ہے مجھے اس بات، اور اس کو سمجھو، عمل کرو، اس کو اوروں تک پہنچاؤ کہ یہ جو ہماری نیو جنریشن کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ گئی نا، کچھ بھی کر لیں کیا فرق پڑتا ہے، یہ فرق پڑتا ہے۔ بستیوں سے رحمتیں اڑ جاتی ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، یہ فرق پڑتا ہے۔ یہ ہیں معاملہ، اللہ اکبر۔ بلکہ میں ایک آخری روایت عرض کر کے پھر گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں، دیکھو گناہ، ناشکری، بدعملی، اس کی وجہ سے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ نظر اگر ہونا حقیقت بھی نظر، تو آج بھی اس کو نظر آ جاتا ہے۔ کئی صالحین کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی مشکوک لقمہ بھی آتا تو ان کی انگلی پھڑکنے لگتی، اور ان کو اس کی اطلاع ہو جاتی کہ میں کسی مشکوک چیز کی طرف بڑھ گیا ہوں۔ تو آج بھی کچھ ایسے صالحین ہیں جنہیں ناداں تھوڑی سی ٹھوکر لگتی ہے، وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ یہ میری فلاں غلطی کا نتیجہ ہے، فوراً رجوع کر لیتے ہیں۔ رجوع کرنا چاہیے، حقیقت بھی نظر اگر ہو پلٹ آنا چاہیے اللہ کی بات۔ اب دیکھو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو میکائیل علیہ السلام آپ کے پاس گیہوں کے دانے لے کر حاضر آئے آپ کی خوراک کے لیے، اور کہا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا رزق ہے، اب آپ زمین پر کاشتکاری کریں اور کھیتی باڑی کریں اور اپنا اناج اگائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک گیہوں کا دانہ شتر مرغ کے انڈے کی طرح تھا، گیہوں کا دانہ شتر مرغ کے انڈے کی طرح تھا۔ پھر جب لوگوں نے ناشکری کی تو گیہوں کا دانہ مرغی کے انڈے کی طرح ہو گیا، پھر لوگوں نے ناشکری کی تو کبوتری کے انڈے کی طرح ہو گیا، پھر لوگوں نے ناشکری کی تو چھرے کی طرح ہو گیا، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے سے برابر بیج کے دانے برابر ہو گیا، تو کہاں شتر مرغ کے برابر، پھر کس طریقے سے مرغی کا انڈا، کبوتری کا انڈا چھرے کی طرح، پھر بیج کے دانے کی برابر۔ یہ تبدیلی کیوں پیدا ہوئی اس نعمت میں؟ اس لیے کہ ناشکری کی گئی۔ تو یہ گناہوں کے اثرات ہیں۔ اس لیے ساتھیوں، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے، اپنے معاشرے پر، اپنے علاقے پر، اپنی سوسائٹی پر، اپنے دوستوں پر، اور اس طریقے سے ہمیں غور کر کے گناہوں کی نحوستوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ یہ گناہ ہی کی نحوست ہے۔ اور جب پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا والمعاصی داء، ان کے گناہ بیماریاں ہیں، تو پھر سمجھ جاؤ کہ گناہ بیماریاں ہیں۔ ایک حدیث پاک، اس کا ترجمہ پھر گفتگو ختم کر دیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، کہ جب کسی قوم میں خیانت ظاہر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے دل میں ان کے دشمنوں کا خوف داخل کر دیتا ہے۔ یہ خیانت کا اثر ہے کہ خائن جب قوم ہو جاتی ہے تو اللہ اس قوم کے دشمنوں کا رعب ان کے دل میں داخل کر دیتا ہے نا۔
ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق، اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم سے رزق کی برکت اٹھا دیتا ہے۔ ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم، اور جب کوئی قوم ناحق فیصلہ کرتی ہیں تو ان میں خون ریزی پیدا ہو جاتی ہے۔ ولا خطر قوم العہد الا سلط علیہم العدو، اور جب کوئی قوم ناحق فیصلے کی طرف بڑھتی ہیں اور جب کوئی قوم بد عہدی کرتی ہے، عہد اور وعدے کو توڑتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ ولا فش الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت، اور جب کسی قوم میں زنا کا گناہ پھیل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم میں کثرت سے موتیں ڈال دیتا ہے، لوگ بہت مرتے ہیں جب زنا بہت زیادہ ہونے لگتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہاں تک ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قوم کھلے عام گناہ کرنے لگے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں ایسی بیماریاں پیدا کر دے گا جن بیماریوں کا نام ان کے باپ دادا تک نے نہ سنا ہوگا۔ ہے کہ نہیں؟ آج کس نے نام سنا تھا ان بیماریوں کا جن کو آج ہم برداشت کر رہے ہیں؟ یہ گناہوں کے نحوست بھرے انجام ہیں۔ اس لیے دوستان محترم، قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ کے سرکار غوث پاک کی یاد میں 11 دن مسلسل یاسین شریف کا ختم کرتے ہیں، ہر جگہ ہونا چاہیے۔ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نعت اور بیان کی محفلیں سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ غوث پاک کا لنگر بھی کھاؤ اور غوث پاک کا یہ روحانی لنگر بھی کھاؤ، نیاز بھی ان کے نام کی پکاؤ کھاؤ، اور ان کی تعلیمات جو انہوں نے بیٹھ بیٹھ کے، غوث پاک نے 40 سال تک ہر ہفتے میں 3 مرتبہ اجتماع کیے ہیں، ہفتے میں 3 اجتماع، اور یہ غوث پاک نے 40 سال تک کیا۔ غوث پاک نے 33 سال تک، 33 برس تک غوث پاک نے مسلسل درس و تدریس اور فتویٰ نویسی کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ میرے پاس کتاب ہے، ابھی میں نے اس کو تو اٹھایا ہی نہیں، اس میں کافی وقت اب لگ جائے گا، لیکن اس میں غوث پاک نے متقی ہونے کی 10 شرطیں لکھی ہیں کہ بندہ متقی کیسے بنتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ہیں، اس میں غوث پاک نے لکھا ہے لا یتم الورع الا ان یرى 10 خصال فریضۃ علی نفسہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں 10 چیزوں کو اپنا لو تم متقی بن جاؤ گے۔ گنوا دوں 10، صرف نام لے لیتا ہوں، اس کو پھر کبھی تفصیلی اس پر گفتگو بعد میں کریں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں الاول حفظ اللسان عن الغیبت، پہلی چیز یہ کہ زبان کو غیبت سے بچاؤ۔ دوسری چیز الاجتناب عن سوء الظن، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ والثالث اجتناب السخریۃ، تیسری چیز یہ ہے کہ مذاق مسخری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ والرابع غض البصر، چوتھی چیز یہ کہ اپنی نگاہ کو بے حیائی سے جھکاؤ۔ والخامس صدق اللسان، پانچویں چیز یہ کہ سچ بولو۔ والسادس ان یعرف منت اللہ تعالی علیہ کی لا یعجب بنفسہ، کہ چھٹی چیز یہ کہ اپنے آپ پر اللہ کے احسانات کو یاد کرے تاکہ عجب اور تکبر پیدا نہ ہو۔ والسابع ان ينفق من ماله في الحق ولا ينفق في الباطل، اور ساتویں چیز یہ کہ اپنے مال کو حق کے کام میں خرچ کریں، باطل میں خرچ نہ کریں۔ والثامن الا يطلب لنفسه العلو والكبر، آٹھویں چیز یہ کہ اپنے لیے بڑائی نہ چاہیں۔ والتاسع، اور نویں چیز یہ المحافظۃ علی الصلوات الخمس فی مواقیتها، کہ 5 وقت نماز اس کے وقت میں ادا کریں۔ والعاشر، اور 10ویں چیز، اور یہ 10ویں چیز بہت اہم ہے، اور شاید ان 10ویں کو سنانے کے لیے ہی میں نے 9 سنائی آپ کو۔ وہ 10ویں کیا ہیں؟ غوث پاک فرماتے یہ 10 قبول کب ہوگی؟ الاستقامت علی السنت والجماعہ۔ غوث پاک فرماتے یہ ساری نیکیاں تب کام آئے گی جب سچے پکے ٹھکے سنی بن کر کے رہو گے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہاں، تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی سنی ہونا کیا ہوتا ہے، بس ہمیں تو نماز پڑھنی ہے، ہمیں تو روزہ رکھنا ہے، ہمیں تو کام کرنا ہے، بس سنی ہونے کی بات نہ کرو، یا صرف مسلمان سب کے لیے کافی ہیں۔
تو پیران پیر کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری 9 باتوں سے تجھے تقویٰ تب ملے گا جب تیرے ان 9 باتوں پر سنیت کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اس لیے سنی بن کر کے رہو، سنیت کے تقاضے سمجھو۔ اب یہ کہ ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سنی ہوں نا، بس میں سنی ہوں، تو بھائی ایسا تھوڑی ہے آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ کہیں میں مالک ہوں نا اس گھر کا، کوئی کہے گا آ کے دستاویز تو دکھا، اس گھر کا مالک ہے تو کیا پروف ہے تمہارے پاس؟ سنیت ایسی چیز نہیں ہے کہ بس ہر کوئی اپنے آپ کو، سنیت کے بھی اپنے ڈاکومنٹس ہیں، اپنی شرطیں ہیں، اور سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لطائف اشرفی میں سنی ہونے کی 10 شرطیں لکھی ہیں۔ جو سنی ہوگا اس میں یہ 10 شرطیں ہوگی، اور سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی ہونے کی 12 شرطیں لکھی ہیں۔ اب ہر بندہ یہ سمجھے کہ میں سنی ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، وہ معمولات اہل سنت کا انکار کر دے، عقیدہ اہل سنت کا انکار کر دے، پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ میں سنی ہوں تو مجھے کیا فرق پڑ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مخدوم پاک فرماتے سنی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کو پوری امت میں سب سے افضل مانیں، حضرت مولا علی اور عثمان غنی سے پیار کریں، یہ سنی ہونے کی شرط ہے۔ صحابہ کرام سے پیار کریں۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں سرکار مخدوم پاک نے لکھا کہ جو ان پر تان کریں، تان مطلب کوئی اشارے میں بھی ان پر تان کر جائیں۔ کیسے تان کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں، تان کیسے کرتے؟ تان ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کون فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، کون فتح مکہ کے بعد میں، یہ تان ہے حضرت امیر معاویہ۔ تم بات کرتے ہو کہ کون فتح مکہ پہلے کون بعد میں ایمان لائے، رب کہتا ہے پہلے بعد والے سب سے میں نے جنت کا وعدہ فرما لیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں، ابھی ایک سید صاحب ہے، سید مزمل قادری صاحب، انہوں نے حضرت ہندہ کے حوالے سے کوئی منقبت لکھ دی تو لوگوں میں آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ ہندہ یہ تو ایمان لانے سے پہلے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے۔ ارے جب سرکار نے کہہ دیا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام آتا ہے تو پہلے کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، تو اسلام کے بعد پہلے کی بات یاد کرنے والا وہ کون ہوتا ہے؟ رب فرماتا ہے جو بھی محبوب تیرے دامن کرم میں آ گیا ہم نے سب کو جنتی بنا دیا۔ تو یہ سنیت ہے۔ اب یہ غوث پاک ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، شیعہ لوگ ہیں نا، شیعہ رافضی لوگ، یہ غوث پاک کو سید تک نہیں مانتے ہیں، اور یوں علی 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 کرتے رہتے۔ تو صرف علی علی کرنے سے کسی کو علی سے محبت نہیں مان لی جائے گی، علی سے سچی محبت تب مانی جائے گی جب مولا علی کے بتائے ہوئے عقیدے پر چلے بندہ، ورنہ مولا علی کو ماننے کی بات کرے اور مولا علی کی نہ مانے، ایسے بندے کو مولا علی خود پسند نہیں کرتے۔ غور کرنا اس چیز پر۔ پیران پیر نے اپنی ساری کتابوں میں چونکہ رافضیوں کے پرخچے اڑا دیے ہیں، تو یہ رافضی شیعہ کہاں سے غوث پاک کو مانیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن ہم غوث پاک کے غلام ہیں۔ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دوڑا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یہ نشانی رکھنا ہے گلے میں۔ قادری کہلانا بڑا آسان ہے، لیکن قادری بن کے رہنا بڑا مشکل ہے۔ غوث پاک قادریوں کے امام ہیں۔ غوث پاک کے کیا عقیدے تھے یہ غوث پاک کتابوں میں لکھ کے گئے، ہمیں بتا کے گئے۔ غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ یہ ساری باتوں پر تم نے عمل کرنا ہے، زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، بدگمانی سے بھی بچنا ہے، مذاق سے بھی بچنا ہے، نگاہ بھی جھکا کے رکھنا ہے، سچ بھی بولنا ہے، اللہ کے احسانات بھی یاد رکھنے ہیں، تم نے مال بھی حق میں خرچ کرنا ہے، باطل سے بچانا ہے، تم نے اپنے آپ میں تکبر بھی نہیں آنے دینا، تم نے 5 وقت نماز کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ مگر غوث پاک فرماتے ہیں الاستقامت علی السنت والجماعہ، ان ساری چیزوں کے ساتھ تمہیں پکا سنی بن کر کے بھی رہنا ہے۔ دوستان محترم، میں کوئی ایسی بات نہ کروں گا کہ بات صرف عمل کی اور عقیدے کی بات ہی نہ ہو، چونکہ غوث پاک جب ایسا نہیں کرتے تو ہم ان کے غلام کیوں کریں؟ غوث پاک نے 9 شرطیں لکھنے کے بعد تقویٰ کی کیا کہا؟ 10ویں شرط یہ ہے کہ تو سنی ہے کہ نہیں ہے۔
باقی آپ کہیں گے کہ زبان کی حفاظت تو فلاں بدعقیدہ تو بڑا بولتا بھی نہیں، سانس بھی نہیں لیتا، جی وہ تو ہمیں بھی کہتا ہے کہ یار بدگمانی نہ کرو، نہیں ہمارا ساتھ ہے، تو وہ تو بدگمانی سے بہت بچتا ہے، وہ تو مال بھی اللہ نے رحمت خرچ کرے چھے، یہ تو کوئی گناہ نہ کام میں خرچ نہیں کر۔ غوث پاک نے ساری بتانے کے بعد 10ویں فائنل بات یہ کی، الاستقامت علی السنت والجماع، یہ 9 صفتیں اسی وقت کام آئے گی جب تم سچے پکے ٹھکے سنی بن کر کے رہو گی۔ اور میں آج یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں آپ کو، جتنی بھی امت کی فضیلت کی حدیثیں ہیں نا، ہمارے نبی نے فرمایا میری امت دنیا میں آنے میں آخری مگر جنت میں جانے میں پہلے نمبر پر۔ سرکار نے فرمایا میری امت نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھ دی جائے، اور نیکی پر عمل کر لے تو 10 ثواب لکھ دیا جائے۔ یہ ایسے درجنوں فضائل امت کے بیان کیے گئے، لیکن کیا اس میں ہر کوئی شامل ہے؟ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات میں لکھتے ہیں، المراد بالامت المطلقۃ اہل السنت والجماعہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن حدیث میں مطلقاً امت کی شان بیان کی گئی ہے، اس امت سے مراد صرف اہل سنت و جماعت ہے، دون اہل البدع، کوئی بھی بدعقیدہ اس میں داخل نہیں ہے۔ تو دوستان محترم، یہ غوث پاک کا پیغام ہے، ان ساری چیزوں کو یاد رکھو، بار بار سنو، اپنی زندگیوں میں داخل کرو۔ اپنے معاشرے سے گناہ کو اگر آپ بند کرتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ گناہوں سے روکنا ہی بہت ساری بیماریوں سے اپنی قوم کو، اپنے معاشرے کو بچانا ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام۔